ناظرین اکرام، پیش خدمت ہے کہانی ایک عورت پانچ عاشق۔ آئیے پیش کرتے ہیں ایک ایسی کہانی جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصے تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹے کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ آداب بجا لائی اور پھر ایک تحریری رنجش پیش کی۔ درج تھا، جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے قید کیا گیا ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائیں۔ جب وہ آ جائے گا تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں۔ میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کا در پردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسی بات ہے تو آپ میرے گھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکال لیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی، ہمارے نگہبان۔ کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا۔ اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخشے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے، اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی گئی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں میری مدد کریں۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھتا رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا، بولا، تم میرے گھر میں میری ملازماؤں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بھید جان گئی، بولی، اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے، جہاں ملازمائیں مخل نہیں ہوں گی اور ہم اکیلے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اسے بھی وہی بتایا۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اسے بھی اپنے گھر کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے، اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر آرام کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام بھجوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا کہ آپ ناچیز کے غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہو گئی
تو ایک ترخان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے خانے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے کھل سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترخان بولا، ویسے تو اس کی مزدوری 4 گنا ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کے بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترخان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترخان کو بھی اسی دن اسی وقت کی دعوت دی گئی۔ گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا، اس عورت نے اپنے قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے اور سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوا۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ پھر بولی، آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا، دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا۔ فکر نہ کرو، عورت بولی، میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو کرو۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور قید کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی، حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں پر گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ آرام کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ زار و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربتوں کی لو بڑھانا چاہی تو عورت بولی، اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کے احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محظوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جو ہی یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینے آئی ہیں۔ عورت نے وہ رکا سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی ابھی اپنی تشنگیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عورت بولی، میرا شوہر۔ میں کیا کروں؟ اس نے بوکھلا کر پوچھا۔ آپ اس الماری میں چھپ جائیں، میں اس سے نپٹ کر لوٹتی ہوں۔ اس نے والی کو الماری کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور دروازہ کھولنے لگی۔ دروازے پر وزیر تھا۔ وہ اسے پیار سے اندر لائی، اس کی تعریفیں کی، اس کے بھی کپڑے بدلوائے، اور ابھی ہم آغوش ہونے ہی والی تھی کہ کسی نے پھر سے دستک دی۔ وزیر گھبرا گیا۔ اس نے بھی الماری کے تیسرے خانے میں وزیر کو بند کر دیا اور دروازہ کھولنے چلی گئی۔ اس دفعہ بادشاہ سلامت ہے۔ وہ بادشاہ کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آئی۔ اس نے بادشاہ کو خصوصی جگہ پر بٹھایا اور بولنے لگی، میری کتنی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے میری کٹیا کو رونق بخشی۔ آپ سکون سے کچھ وقت گزاریں۔ میں نے ہلکے پھلکے کپڑے بنوائے ہیں، انہیں پہن کر دیکھیے۔ اس نے بادشاہ کے قیمتی کپڑے اتروا کر سادہ رنگین کپڑے پہننے کو دیے۔ وہ عورت ابھی بادشاہ سے گفتگو کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، اس سے کہو اپنی مرضی سے چلا جائے ورنہ اسے طاقت سے واپس بھیج دیا جائے گا۔ عورت بولی، فکر کی بات نہیں، میں اسے پیار سے واپس بھیج دوں گی، آپ ذرا آرام کر لیں۔ اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا، اسے چوتھے خانے میں بند کیا اور واپس آنے کا وعدہ کر کے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولا، وہ ترخان کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر عورت کو سلام کیا۔ عورت نے قدرے ناراضگی سے کہا، تم نے الماری ٹھیک نہیں بنائی، اس میں کیا خرابی ہے؟ ترخان نے معذرت کے انداز میں پوچھا۔
اس کا 5واں خانہ چھوٹا ہے، تم خود گھس کر دیکھ لو۔ اس کے معائنے کے لیے اندر داخل ہوا تو عورت نے اس خانے کو بھی بند کر دیا۔ وہ خط لے کر سیدھی جیل گئی، پیغام دیا اور اپنے عاشق کو رہا کرا کے لے آئی۔ اس عورت نے اپنے عاشق کو ساری کہانی سنائی۔ وہ بولا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولی، اس واقعے کے بعد ہم اس شہر میں نہیں ٹھہر سکتے۔ چنانچہ اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر وہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ وہ 5 مرد جو اس الماری کے 5 خانوں میں قید تھے ایک عجیب عذاب سے گزر رہے تھے، نہ کھانے کو کچھ اور نہ پینے کو کچھ، پیشاب کو روکنے کا قرب ان پر الگ۔ آخر ترکھان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کا پیشاب خطا ہو گیا۔ اس کے بعد سلسلہ جاری ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے سر پر، وزیر نے والی کے سر پر، والی نے قاضی کے سر پر پیشاب کر دیا۔ قاضی چیخ اٹھا، اس بے غیرتی اور بے حیائی کی حد ہو گئی۔ کیا یہ قید ہی کافی نہیں تھی جو پیشاب سے بھی ذلیل کرنا تھا؟ والی نے اس کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، خدا تمہارا اجر زیادہ کرے گا۔ اس کے بعد والی نے شکایت کی تو وزیر بولا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ جب وزیر نے واویلا مچانا شروع کیا تو بادشاہ نے اس کی آواز پہچان لی، لیکن اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہا۔ اچانک وزیر بولا، خدا اس عورت پر لعنت بھیجے، اس نے بادشاہ کے علاوہ شہر کے سب افسران کو اس مصیبت میں ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ بولا، فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اس کتامہ کے جال میں پھنسا ہوں۔ یہ سنتے ہی ترکھان بولا، میں نے تو اس کے لیے یہ الماری بنائی تھی اور میں ہی اس میں قید ہوں۔ اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب ہمسایوں نے اس گھر کو ویران دیکھا تو جمع ہو گئے۔ ایک بولا، یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، نہ جانے اسے کیا ہوا، ہمیں دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہیے، اس سے بیشتر کہ قاضی یا بادشاہ ہمیں لاپرواہی کے الزام میں دھر لیں۔ چنانچہ وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی الماری دیکھی اور انسانوں کی بھوک سے کراہنے کی آوازیں سنیں۔ ان میں سے ایک بولا، کیا اس الماری میں بھوت پریت ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہمیں اس الماری کو جلا دینا چاہیے۔ قاضی نے یہ سنا تو چیخا، ایسا ہرگز نہ کرنا، میں نے کہا تھا اس الماری میں جن ہیں جو انسانوں کی زبان میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ قاضی نے پہلے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کے بعد ہمسایوں کو الماری کے قریب آنے کی دعوت دی۔ جب وہ قریب آئے تو وہ بولا، میں قاضی شہر ہوں، یہ میرا نام ہے اور اس الماری میں بہت سے آدمی بند ہیں۔ اس نے سب کا تعارف کروایا۔ لیکن تم لوگ اس طرح بند کیسے ہوئے؟ ایک نے پوچھا۔ چنانچہ اس نے سب کو کہانی تفصیل سے سنائی۔ یہ سننا تھا کہ ہمسائے ایک ترکھان کو بلا کر لائے جس نے اس الماری کو کھولا۔ قاضی، والی، وزیر، بادشاہ اور ترکھان کو رہا کیا گیا۔ جب سب نے ایک دوسرے کو عجیب و غریب رنگین کپڑوں میں دیکھا تو اپنے آپ پر ہنسنے لگے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔